عمران خان صاحب کے کیسز کے بارے میں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی, اور اپیلیں بھی تھیں عمران خان صاحب کی بہنوں کی, ان کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے بھی ایک میٹر جو ہے عمران خان صاحب کا کیس, وہاں پہ بھی اپیل کی گئی تھی, اس میں بھی کچھ نہیں ہوا, بلکہ ہائی کورٹ میں عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی. ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ہائی کورٹ یہ چاہتی ہے کہ فٹافٹ یہ جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا, یا جو القادر یونیورسٹی والا ہے, وہ اس میں جو سرکاری اپیل ہے اس کو سنے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے وکلا نے جو کیسز دائر کر رکھے ہیں بڑے لمبے عرصے سے, وہ ان کو سننا نہیں چاہ رہے. مثال کے طور پہ سلمان صفدر کا کہنا ہے کہ اس کیس کی اپیلیں ہائی کورٹ کیوں جلدی سننا چاہتی ہے, جبکہ اس سے قبل 5 اگست 2023 توشہ خانہ فوجداری کیس کی اپیل ابھی تک نہیں لگائی گئی. وہ 2023 والے کیس کی اپیل نہیں لگی ابھی تک, اور نہ ہی وہ سنی جا رہی ہے. پھر 31 جنوری 2024 کے توشہ خانہ 1 کیس کی اپیل بھی نہیں لگائی جا رہی, نہ وہ سنی جا رہی ہے. یہ القادر یونیورسٹی والا کیس تو 17 جنوری 2025 کا ہے, تو عدالت اس اپیل کو ہی پہلے کیوں سننا چاہتی ہے؟ صاف بات ہے کہ عدالت کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا جائے گا. آج جج صاحب کہہ رہے تھے جی دلائل آپ شروع کر دیں سلمان صفدر صاحب کو, ورنہ دلائل جو ہے وہ نیب کے وکیل شروع کر دیں گے. اس پہ انہوں نے کہا جی میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, میں اپنے کلائنٹ سے ملوں گا تو میں اس کا مقدمہ لڑوں گا نا, میں اس کی اجازت کے بغیر کیسے یہ مقدمہ لڑ سکتا ہوں؟ تو اس پہ جج صاحب دباؤ ڈال رہے تھے. تو لطیف کھوسا صاحب کا ایک تعلق بھی ہے جج صاحب سے, ویسے یہاں عدالتیں ایسی ہی چلتی ہیں. وہ آئے رستم پہ, انہوں نے کہا جی ہمیں 2 ہفتے کا وقت دے دیں, ہم عمران خان صاحب سے بات چیت کر کے بعد میں یہ کیس لڑ لیں گے. تو پھر جج صاحب نے 2 ہفتے کے لیے ٹائم دے دیا. تو اب فی الحال 2 ہفتے کی یہاں پہ ایک ٹائم ڈیوریشن موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے پاس. سپریم کورٹ نے سزا معطلی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی کا معاملہ نہیں سنا نا عمران خان صاحب کا, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مین اپیل سنیں گے, جو حکومت چاہتی ہے ویسے کریں گے. تو اس پہ سپریم کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لے گئے تھے کیس کو. عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں وہاں چلی گئی تھی, تو اس پہ سپریم کورٹ نے اعتراض عائد کر دیا اور درخواستیں واپس کر دی. اعتراض یہ عائد کیا گیا کہ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد یہ جو مرکزی اپیل سمیت جو سزا معطلی کا معاملہ ہے یہ وفاقی آئینی عدالت سن سکتی ہے, لہذا اب آپ اس معاملے کو آئینی عدالت میں لے جائیں. سلمان صفدر اس فیصلے پر یہ کہتے ہیں کہ ضمانت کا معاملہ سپریم کورٹ سن سکتی ہے. تو جناب رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں جی ہم چیمبر میں اپیل دائر کریں گے. لیکن آپ دیکھیں نا نظام کیسے کام کرے, وہ کہہ رہے ہیں آئینی عدالت میں لے جاؤ. اب آئینی عدالت وہ ہے جو غیر آئینی ایک ترمیم جو کی گئی آئین کے اندر, جس میں آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا, اس کے نتیجے میں ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کی عدالت بنائی تھی, آئینی عدالت. اور وہ آئینی عدالت اس لیے بنائی تھی تاکہ کسی قسم کی پرابلم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اہم کیسز میں نہ ہو. اب وہ کہتے ہیں جناب کہ جو کیس ہماری مرضی کا ہے وہ اس عدالت میں شفٹ کرو. تو یہ اعتراض آ گیا سپریم کورٹ سے, یہ آپ کے سامنے. سلمان صفدر صاحب جو عمران خان صاحب کی حالت بتاتے ہیں نا جیل میں, وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال انہوں نے آج بتایا. انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس دنیا سے کٹ آف کر دیا گیا ہے. ان کو بچوں تک سے بات نہیں کرنے دی جا رہی, ٹی وی اخبار کتاب سب پر پابندی ہے. جیل میں کسی سے دعا سلام کرنے پر بھی پابندی ہے. فیملی سے ملاقات ہوئے 7 مہینے گزر چکے ہیں, یہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتایا. دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک اور بات بتائی, اور یہ کیونکہ میں پرسنلی اس سے گزرا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ آپ کے پاس کوئی ملازم آئے یا کوئی بندہ آئے جو آپ کو کھانا دے کر جائے, آپ اسے سلام کریں اور وہ آپ کو سلام کا جواب بھی نہ دے. یعنی انہیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سلام کریں یا سلام کا جواب دے دیں. اسے کہتے ہیں قید تنہائی. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے دہشت گردوں کو ڈیل کرنے کا, کہ انہیں اس قدر قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے کہ کوئی ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا, کوئی آنکھ کا اشارہ بھی نہیں کرتا کہ باہر کوئی معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کوئی بات آپ کو نہیں بتاتے, آپ کو دنیا سے کاٹ دیتے ہیں. یہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہ سب سے سخت ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو ذاتی طور پہ ایک تجربہ بتاتا ہوں, میں کمزور آدمی ہوں, لیکن میں یہ مطالبہ کرتا تھا کہ یار مجھے ٹارچر کرنے کے لیے آؤ, میرے ساتھ بات تو کرو,
کوئی آؤ تشدد کرنے آؤ, مار کٹائی کرنے کے لیے آؤ, لیکن بات تو کرو. کوئی میرے ساتھ بات کرے, کوئی مجھے سلام کرے, میرا نام لے, میرے سے بات کرے, میرے سلام کا جواب ہی دے دے. تو یہ بڑی سخت ذہنی اذیت ہوتی ہے, جس اذیت میں اس وقت عمران خان صاحب کو ڈالا ہوا ہے. اور یہ ان کے وکیل نے کنفرم کیا کہ عمران خان صاحب نے انہیں یہ بات بتائی ہے. اب خان صاحب کی بہنیں علیمہ خانم اور باقی بہنیں یہ بھی عمران خان صاحب کے مقدمات کے لیے پہنچی تھیں عدالت میں. تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ میں وکلا سے پوچھتی ہوں کہ آج جب آپ ان ججز سے منتیں کر رہے تھے, یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے انصاف نہیں دینا, تو بتائیں کہ تمہارے قانون اور انصاف کا تحفظ کہاں گیا؟ ساری بارز کہاں گئی؟ لاکھوں وکلا کہاں گئے؟ جن کے الیکشن اتنے جذبے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے جذبے کہاں گئے؟ یعنی عمران خان کے نام پہ بے شمار ووٹ تو وکلا بھی لیتے ہیں نا. وکلا بتائیں آپ کا کیا کردار ہے؟ اب نہیں تو کب آپ پاکستان میں انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں؟ ہمیں سیدھا کہا جا رہا ہے کہ اگر انصاف لینا ہے تو ایجنسی کے لوگوں سے بات کرو. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ پھر علیمہ خانم نے کہا کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہو رہی عمران خان کے بارے میں, ان کی جرت نہیں ہے کہ عمران خان سے بات کر سکے. عمران خان سے کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ایجنسیوں کے ڈس انفارمیشن سیلز فیک خبریں پھیلا رہے ہیں. عمران خان جتنے بڑے قد کے آدمی کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ ایک بہن ہے, وہ جذباتی بھی ہیں, وہ غصے میں بھی ہیں, لیکن جن صحافیوں نے یہ خبر دی وہ ابھی تک اس بات پہ قائم ہے. بلکہ رضی طاہر صاحب گرفتار ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے یہ خبر کیسے دی اور ان کا سورس کون تھا جس نے انہیں بتایا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. وہ ریٹائر آرمی چیف ہیں, تو ان کو تو گرفتار ہی اس لیے کیا گیا کہ اپنا سورس بتاؤ, ہمیں بتاؤ کیا ہوا. تو میرے خیال میں تسلی ہو جائے گی ایجنسیوں کی, تو رضی طاہر صاحب بھی باہر آ جائیں گے. ان کے ساتھ سخت زیادتی ہو رہی ہے, ایک صحافی کا کام خبر دینا ہے, مقدمات بھگتنا تو نہیں ہے. آپ ان کی خبر کے اوپر بات کر سکتے ہیں, آپ یہ تو نہیں کر سکتے پکڑ کے آپ انہیں اندر ڈال دیں اور پھر آپ ان سے پوچھیں جناب یہ بتاؤ وہ بتاؤ. یہ ملک چل رہا ہے, کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. یہ ملک چل رہا ہے, اس میں ادارے اس طریقے سے کام کریں گے تو پھر ملک ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے گا. پھر علیمہ خانم سے سوال کیا گیا کہ آپ مذاکرات کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی کون سے مذاکرات؟ مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لے, لیکن یاد رکھیں عمران خان ڈیل کر چکا ہے. عمران خان نے ڈیل اللہ تعالیٰ سے کر لی ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ ان یزیدوں سے کیا مانگے گا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی ڈیل والا معاملہ تو اس دن ہم بھی بات کر رہے تھے, شہزاد اکبر صاحب, صابر شاکر صاحب اور بہت سارے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے جو بہت قریب ہمیشہ عمران خان صاحب کے رہے. عمران خان ڈیل اس طرح نہیں کرے گا جیسے یہ سوچ رہے ہیں نا. عمران خان جو بات چیت کرنے کا کہتا ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو موقع دینا چاہتا ہے کہ بھی نکلو اس میں سے, تم ہمیں ہمارا ملک چلانے دو, ہم جانے پاکستان جانے, تم نکلو اس میں سے, پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن دو. اور یہ جو گند کا ٹوکرا تم نے اٹھایا ہوا ہے اس کو اتارو نیچے. یہ نواز شریف کی اور زرداری کی سیاسی لاشوں کو کب تک لے کر تم بدبودار لاشوں کو گھسیٹتے رہو گے؟ یہ تو عمران خان رستہ دے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی وہ کہتے ہیں ڈیل کر دے عمران خان کے جناب بالکل ہی چپ کر جائے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے آ جائے اور عمران خان کہے جناب مجھے بھی آپ اسی طرح اقتدار دے دیں جیسے آپ نے شہباز شریف کو اردلی بنا کے اقتدار دیا, تو وہ معاملہ تو نہیں ہونا. وہ ساری قوم ہی جانتی ہے کہ اس دفعہ ان کی جو لڑائی ہے وہ غلط آدمی کے ساتھ ہے, ان کو ٹکر کا آدمی ملا ہے. عمران خان مختلف آدمی. اچھا, ایک جو عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات والا معاملہ ہے اس پہ علیمہ خانم نے آج کنفرمیشن دی ہے, لیکن وہ ایک ڈرامہ ہی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اب علیمہ خانم نے اس کی تصدیق کی. انہوں نے کہا جی محسن نقوی تیار ہے کہ نورین نیازی کو ملاقات کے لیے بھیجے, اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب ہماری بہن اندر جائے گی تو یہ کوئی نہ کوئی دو باتیں تو باہر آ کے عمران خان کی ہمیں بتائیں گی, اور جیسے ہی یہ باتیں کریں گی تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے. ایک تو وہ ہماری بہن کے ساتھ یہ کسی اور اپنے آدمی کو اندر بھیجیں گے جو عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کرے گا, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ موقع کا فائدہ اٹھائیں. اور دوسرا پھر یہ لمبے عرصے کے لیے کم سے کم 6 مہینے کے لیے دوبارہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیں گے. یہ صرف سہولت کاری ہو رہی ہے, اس بات کا بہانہ بنا کر کہ آپ نے باہر آ کر عمران خان کی بات بتائی ہے یا بات کی ہے. اگلے 6 مہینے کے لیے ملاقات بند کر دیں گے, اور ہم یہ قبول نہیں کریں گے. ہم تنگ آ گئے ہیں اس ٹرک کی بتی سے. ہم 4 سال سے عدالتوں میں آ رہے ہیں, اور قاضی فائزی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کنفرم کر دیا کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو پیچھے سے آرڈر آتا ہے. اچھا, اب انہوں نے کہا جی ہمیں انصاف کی امید بھی نہیں ہے. قاضی فائزی صاحب والا میں چیک کروا رہا ہوں کہ اس نے انٹرویو کہاں دیا اور کیا کیا. مجھے اور بھی کچھ لوگ بتا رہے تھے, لیکن کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جعلی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں صحیح ہے. اس کو چیک کروایا میں نے, اپنی ٹیم سے کہا اس کے پیچھے پہنچو دیکھو کہ یہ کوئی
इंटरव्यू के अंदर हकीकत है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो इसको उस तरह से नहीं सुना। काजी फायद ईसा को सुनने को दिल ही नहीं करता है, ऐसी कराहत आती है उसकी आवाज से, उसकी शख्सियत से। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, नाइंसाफी का इसने बाजार गर्म किया पाकिस्तान के अंदर। नफरत का जो बीज पाकिस्तान में बोया गया है ना, उसमें जो मेन आदमी है वो काजी फायद ईसा उनमें से एक है। एक तो आसिम मुनीर साहब है जिन्होंने पाकिस्तान की फौज और अवाम के बीच में बेशुमार दूरियां पैदा कर दी हैं। एक सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पूरा मैंडेट चोरी करने में सहूलतकारी की है। और एक जो है काजी फायद ईसा है जिसने इस सारी बर्बादी के अंदर सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। तो जनाब काजी फायद ईसा के बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, नेक्स्ट वीलॉग में पता चलेगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाजरीन बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया। ये जो आजाद कश्मीर के अंदर एक बल्ले का निशान मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लोग बड़े खुश थे कि अब बल्ले के निशान पे वो मोहर लगा सकेंगे। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि अभी बहुत कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, ये कभी भी हुकूमत नहीं देंगे आजाद कश्मीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को। हाँ, ये हो सकता है कि अगर तहरीक इंसाफ तमाम उन लोगों को टिकट जारी कर दे जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सेक्टर कमांडर से कम अप्रूवल लेकर आए हों कि जनाब सेक्टर कमांडर साहब ने कह दिया आप हमें टिकट दे दें पाकिस्तान तरीके। पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद जब एम्बेसी इन्वॉल्व होती है तो फिर एजेंसियां भी इन्वॉल्व होती हैं और वो हर तरफ जहां जहां उनका हाथ पड़ता है एम्बेसी ने फिर आगाह किया। उनके अपने चैनल्स होते हैं बाकायदा, तो वहां जब उन्होंने बताया तो फौरी तौर पर सिस्टम एक्टिवेट हो गया। फिर पंजाब हुकूमत को डंडा आया, फौरी तौर पे पुलिस ने जाके बाजियाबी करवाई, खवातीन को बाजियाब करवाया गया वहां से और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो रजा डार है, ये जो इसहाक डार का नवासा है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, ये पकड़ा गया और बाकी मुलजिमान भी पकड़े गए हैं और खवातीन बरामद हो चुकी हैं। उनका मेडिकल करवाया जा चुका है और मेडिकल करवाने के बाद उन्हें जुम्मे वाले दिन यानी आज के दिन वापस उनके मुल्क में रवाना कर दिया जाएगा। और मामला जो है वो कारोबारी था, क्योंकि देखे ना इसहाक डार का खानदान पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करता है। इसके बेटे भी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसहाक डार भी बाहर इन्वेस्टमेंट करता है, नवाज शरीफ भी करता है, नवाज शरीफ के बेटे भी करते हैं, सारा खानदान पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट करता है। हालांकि जाके पाकिस्तानियों को ये कहता है इसहाक डार के आप मुहिब वतन होने का सबूत दें और अपना पैसा पाकिस्तान में लेकर जाएं, लेकिन उसका नवासा पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो इसहाक डार के नवासे ने पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का एक नया तरीका ढूंढा कि औरतों को लेकर आओ, उन्हें अगवा करो, फिर उनका तावान मंगवाओ। तो ये एक तरह की सरमायाकारी है, इस तरह अब ये डॉलर पाकिस्तान में लेकर आएंगे। शर्म भी नहीं आती इन्हें, बिल्कुल शर्म नहीं आती। अपने इख्तियारात का हमेशा नाजायज इस्तेमाल करते चले आए, हमेशा किया है इन्होंने। मैं खबरें लाकर देता था एक दौर में इनके बारे में, बहुत सारी इस खानदान के बारे में, लेकिन मीडिया छापता ही नहीं था। यानी मुझे बाकायदा लिख कर दे दिया जाता था इदारे की जानिब से कि नॉट रिक्वायर्ड, कि ये खबर हम छाप ही नहीं सकते। तब सोशल मीडिया इतना नहीं था तो खबरें चलती नहीं, तो माफिया की तरह ये खानदान डील करता है। बहरहाल वो खवातीन आज वापस चली जाएंगी, उनका मेडिकल भी हो गया, सारे सबूत जो है वो इकट्ठे कर दिए गए। लेकिन कुछ सीनियर पुलिस एहलकारों से जब बात हुई, कुछ क्राइम रिपोर्टर्स की, तो उनको अंदाजा हुआ कि बहुत दबाव है। जो मुलजिम है उसे बड़े प्रोटोकॉल के साथ रखा गया है और वीवीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल उसे दिया जा रहा है, उसे हर तरह की सहूलत दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि 2-4-5 दिन की बात है, मामला ठंडा हो जाएगा, तुम घर चले जाओगे। जज आसिफ का बेटा 2 खवातीन को सड़क पे कत्ल करके घर चला गया, तो ये भी घर चले जाएंगे, इसमें कौन सा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से इन चीजों को अभी तक मैनेज किया जा रहा है। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। मैं एक सवाल करना चाह रहा था चट्टा साहब से, जो सीटीडी को हेड करते हैं, जो बहुत सारे पुलिस मुकाबले करती है पंजाब में, जिन पे बहुत शोर मचा हुआ है कि ये जाली पुलिस मुकाबले करते हैं। तो चट्टा साहब बताएं ना, इनमें से आप किसको हाफ फ्राई करेंगे और किसको फुल फ्राई करेंगे? जब आप पकड़ते हैं किसी आदि मुजरिम को या किसी भी बंदे को जो अपने इख्तियारात का और ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, तो आप मावरा अदालत कत्ल कर देते हैं। अब आपने एक बड़े खानदान का बंदा पकड़ा है, एक बंदा तो पकड़ा भी नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके बारे में मालूमात आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी, वो कौन है जो बॉस है। लेकिन इसहाक डार का नवासा पकड़ा है, तो मुझे ये बताएं कि आप इसको हाफ फ्राई करेंगे या फुल फ्राई करेंगे, या फिर आप इसके नेफे में पिस्तौल चलाएंगे, करेंगे क्या आप? इसहाक डार साहब को फौरी तौर पे इस मामले को देखते हुए या तो इनको आग करें, अपने आप से अलग करें, ऐलान ला ताल्लुकी करें इस खानदान के साथ, या फिर इसहाक डार साहब जो है वो फिर रिजाइन करें। और जो इस बच्चे का मामू है, जो इसहाक डार का बेटा है, उसको भी पंजाब के अंदर मिनिस्टर लगाया हुआ है। तो इस खानदान की तो जब भी नवाज शरीफ आता है हमेशा मौजें ही लगी रहती हैं।
تو CTD کا بھی امتحان ہے. یہ تو کوئی نہ میڈیکل کرواتے ہیں, نہ DNA کرواتے ہیں, نہ کوئی اور چیز کرواتے ہیں, ٹک کر کے بندہ پار کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ امیر زادے پکڑے گئے ہیں تو ابھی تک کچھ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. دوسری ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بالآخر فیصلہ کر لیا کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں. اب ذرا یہ فیصلہ انہوں نے جو کیا اس کی وجوہات انہوں نے بتائی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی آزاد جموں اور کشمیر کے عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے, اور آزاد جموں اور کشمیر کے عوام کی امنگوں, حق خود ارادیت اور جمہوری حقوق کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ حالات میں انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے ہماری جماعت. یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے بلکہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اصولی موقف ہے. آزاد کشمیر اس وقت شدید بحران سے گزر رہا ہے. ہزاروں شہری راولہ کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں اپنے جائز مطالبات کے حق میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. حکومتی طاقت کے استعمال کے نتیجے میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. پنجاب سے آزاد کشمیر کو اشیاء خرد و نوش جو کھانے پینے کی چیزیں جاری ہیں ان کی ترسیل مکمل طور پہ بند ہے, جس کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہے. ایسے حالات میں کشمیری عوام کو مزید سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی بجائے ان کے مسائل کا فوری اور منصفانہ حل نکالا جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ موجودہ اقدامات آزاد جموں اور کشمیر کی آئینی, جمہوری اور سیاسی شناخت کو مجروح کر رہے ہیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کے درمیان موجود بنیادی فرق کو مٹانے کا باعث بن رہا ہے. یہ طرز عمل پاکستان کی تاریخی کشمیر پالیسی کے لیے بھی نقصان دہ ہے. جب کشمیری عوام خود احتجاج پر ہوں, ان کی نمائندہ آوازوں کو دبایا جا رہا ہو, سیاسی کارکنوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہوں, قیادت کو گرفتار کیا جا رہا ہو, میڈیا پر قدغنیں ہوں اور اظہار رائے کی آزادی محدود کر دی گئی ہو, تو ایسے ماحول میں انتخابی عمل اپنی ساکھ اور مانیت کھو دیتا ہے. یعنی کوئی معنی نہیں ہے اس الیکشن کو کروانے میں. پاکستان تحریک انصاف کشمیری عوام کی آواز کو نظر انداز, یعنی وہاں پہ جو ایوان بنے گا, جو اسمبلی بنے گی, اس میں تحریک انصاف نہیں ہوگی, اپوزیشن ہوگی ہی نہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں مل کے حکومت اور اپوزیشن بنا لیں گے. مسلم کانفرنس ان کے ساتھ ہوگی, فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے, تو یہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کسی نے حکومت میں بیٹھنا ہے اور کس نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. IPP ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے ان کو بھی سیٹیں سوٹیں آج کل دے دی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, ان سے جو وعدے کیے گئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اسمبلی بالکل خالی ہو جائے گی تو اس میں عملی طور پہ اپوزیشن نہیں ہوگی اگر پاکستان تحریک انصاف بالکل ہی اس ایوان کے اندر شامل نہیں ہوتی. دوسری ایک اور بات ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کرتی ہے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ یہ الیکشن لیجٹمیٹ نہیں ہوں گے. اگر تحریک انصاف بائیکاٹ کر کے اس الیکشن سے باہر چلی جاتی ہے تو فرق تو پڑنا چاہیے, لیکن عملی طور پہ اسٹیبلشمنٹ اتنی ڈھیٹ ہو چکی ہے کہ انہیں اس سے فرق ہی نہیں پڑے گا. وہ بڑے آرام سے آپس میں کھیل کھول کے نورا کشتی کر کے ایک آدھی حکومت بنا کے کٹ پتلی وہ بٹھا دیں گے. تو عوام کی الیکشن میں دلچسپی تو ختم ہو جائے گی بالکل ہی جب پاکستان تحریک انصاف بھی باہر ہو گئی. الیکشن ہی متنازع ہو جائے گا. مگر جو موجودہ مسلط رجیم ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں وغیرہ سے بھی باہر نکلی, پارلیمانی کمیٹیوں سے باہر نکلی, تو اس کا نقصان یہ ہوا, لیکن اس کا فائدہ بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی توجہ ادھر ہی پڑ گئی تھی. ان کو لگ رہا تھا وہ کاروباری مملکت چلا رہے ہیں اور وہ بالکل بھول بھال گئے تھے ہر چیز کو, پورا فوکس ہی ادھر ہو گیا تھا. اب عمران خان صاحب نے تو ہٹایا تھا اس لیے کہ ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ آؤ, لیکن وہاں اب حکومت جو بھی قانون سازی کرتی ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا پاکستان تحریک انصاف کو. وہ جو بھی اندر کھاتے کام کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اندر کیا ہوا ہے, اور جب سمجھ آتی ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. اب جو چیزیں اپوزیشن کو نکالنی چاہیے تھیں وہ میڈیا نکال کر لاتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو نا اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا, اور اس کی وجوہات بھی بتانی پڑیں گی کہ اگر انہوں نے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا تو وہ کیوں کیا, کس بنیاد پر کیا, اور اگر انہوں نے میدان کھلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ کیوں کیا اور کس بنیاد پہ کیا. اور یہ تو آپ بھول جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ حکومت بنانے دے گی اسٹیبلشمنٹ. ابھی تک تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن وہاں پہ ہو. آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ بہت غصے میں ہیں, خاص طور پہ شوکت نواز میر کی گرفتاری کے بعد. یہاں اوورسیز پاکستانیوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کی تیاری کر لی ہے, اور وہ اتوار کے روز ایک بڑا احتجاج کرنے والے ہیں برطانیہ کے شہر لندن میں.
تو مجھ سے جن دوستوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی آپ اپنے پروگرام میں بھی بتائیں تاکہ لوگ بڑے پیمانے پر اس پروگرام کے اندر شرکت کریں. تو اب امید یہ ہے کہ لندن میں بہت بڑے پیمانے پر لوگ آئیں گے اور احتجاج کریں گے. جو کچھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں، خاص طور پہ دیکھیں شوکت نواز میر صاحب گرفتار ہوئے، اس سے پہلے احمد فرحات صاحب گرفتار ہوئے ہیں اور بھی کچھ لوگ گرفتار ہوئے. احمد فرحات صاحب کے بارے میں کبھی اطلاع آتی ہے کبھی نہیں آتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور رضی طاہر صاحب کا تو شکر ہے کہ وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ اب جلدی ان کی بیل ہو جائے گی.